نیکسٹ ہیں جی فرید احمد ہیں لاہور سے. وہ کہتے ہیں شہباز شریف نے کہا ہے روزے قیامت بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہوں گا میں نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا. اچھا پہلی گل تو یہ ہے کہ بھی یہ کئی ملک دیوالیہ ہوندے فلانا, اور اگر یہ صحیح ہے اور یہ معاملہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں اسی طرح ہے شہباز شریف صاحب, تو آپ کو بتانے کی ضرورت ہوگی. مجھے بتائیں آپ رب العالمین کی کے علم میں اضافہ فرمائیں گے؟ بتائیں. میں کہوں گا میں نے ملک کو دیوالیہ. دوسری بات, آپ نے کوئی بچایا بچویا نہیں ہے, یہ حادثہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. اور دیوالیہ آپ نے کیسے بچایا ہے؟ لوگوں کی بوٹیاں نوچ نوچ کے. یہ لوگوں کی قربانیوں نے بچایا ہے. تسی اپنی جائیداد دیتی کوئی, تسی اپنے فارن اکاؤنٹ چوں کڈ کے پیسے دیتے, تسی کو جعلی ڈالر چھاپ کے انہوں نے دیتے. آپ نے کیا کیا ہے؟ فور دیٹ میٹر کوئی بھی اور ہو کیا کرے گا وہ؟ میں نے بچا لیا. میں نے کیا بچا لیا؟ میرا اگر کوئی دوست دیوالیہ ہو رہا ہے, میں نے اپنا آپ کو اپنی جائیداد کوئی چیز بیچ کے اس کو دیوالیہ ہونے سے بچایا, تو میں اگر میرا ظرف چھوٹا ہوگا تو میں کہوں گا کہ میں نے اس کو. آپ نے کیا بچانا ہے؟ اسحاق ڈار, خدا کا خوف کریں. دیوالیہ ہونے سے یہ ملک اگر ابھی تک محفوظ ہے یا بچا ہوا ہے تو اس کی صرف ایک وجہ ہے شہباز شریف صاحب. عوام اپنی بوٹیوں کی شکل میں قیمت ادا کر رہے ہیں. دیوالیہ ہونے کی قیمت آپ بیسیکلی عوام سے وصول کر رہے ہیں. یہ جو جاتی یہ نگرانی ہے جو اوپر نیچے مہنگائی بڑھا کے گئے, آپ کو فیسیلیٹیٹ کر کے گئے. یہ کیا ہے؟ یہ ان سے آپ نے, یہ غلط ہے. اس ملک میں کوئی ماں کا لال ایسا نہیں ہے جو ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا سکے. اس کی قیمت الٹیمیٹلی عوام نے دینی ہے. یہ جو تنخواہیں ہیں, آپ کے پروٹوکول ہیں, یہ ناز نخرے ہیں, یہ سی ایم ہاؤس ہے تو یہ جی ایم ہاؤس ہے تو یہ پی ایم ہاؤس ہے تو پریزیڈنٹ ہاؤس ہے, کون چلا رہا ہے؟ آپ جاتی عمرہ میں یا بلاول ہاؤس میں نوٹ چھاپتے ہو. دیوالیہ ہونے سے اگر بچے گا تو وہ بھی عوام ہی بچائیں گے, اپنا خون دے کے, اپنی بوٹیاں دے کے. میں نے بچا لیا میں کہوں گا. اچھا آپ اللہ میاں کو بتائیں گے, اللہ میاں کو پتہ نہیں ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کارنامہ نہیں ہے, کوئی کام نہیں ہے یہ. اینی وے, باقی فرید صاحب نے آگے کہا ہے کہ جبکہ ان کے دور میں عوام آٹے کی لائنوں میں مرتے رہے یہ وہ, تو یہی تو میں عرض کر رہا ہوں فرید صاحب, یہ باتیں غلط ہیں. ہم چونکہ سادہ معصوم جاہل ان پڑھ خواندہ نیم خواندہ نا خواندہ لوگ ہیں, تو اس لیے اس طرح کی جملے بازی کر رہے ہیں. میں نے بچا لیا, میں نے کیسے بچا لیا؟ یہاں تو پتہ لگاؤ کہ جو اربوں خربوں کی کو ٹیٹیوں شیٹیوں کا جو آپ کا جمع جتھا تھا, آپ نے بھائیوں نے, آپ کی اولادوں نے سیکریفائس کیا ہے. جو اربوں ڈالر تھے ان میں سے کوئی چند ارب ڈالر آپ نے کوئی اس میں کچھ بھی نہیں, وہ ہم کو نچوڑتے جا رہے ہیں. ختم. میں نے تو اپنے ایک پروگرام میں پچھلے دنوں یہ بات کی ہے, شاید اسی میں کی, یہ جو کہتے ہیں نا کہ مستحق لوگوں کا یوں کریں گے, ان کو مستحق بنایا ہی تم نے. ان کی ٹانگیں نہیں ہیں, آنکھیں نہیں ہیں, ہاتھ نہیں ہیں, بازو نہیں ہیں, روزگار ہی نہیں ملتا. اس طرح کی باتیں بند کرو یار. بے شمار ان کے قریبی ہار گئے, جو یہ خود اگر جنگ لڑ کے پہنچے ہوتے تو اب تک شہید ہو چکے ہوتے. یہ جیتے ہوئے لوگ نہیں ہیں, لاہور کا بچہ بچہ جانتا ہے. اچھا اپنے بلبوتے پر, او بھائی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر پہلے جب آپ مقبول تھے, حالانکہ وہ فیک پاپولیرٹی تھی لیکن تھی, کبھی نہیں کہنا پڑا یہ اپنے بلبوتے. کون سا بلبوتا؟ جو بل ہے اور جو بوتا ہے قوم کو پتا ہے. اچھا باقی رہ گیا وہ جج کہاں ہیں جنہوں نے ہمیں سسلین میفیا کہا تھا. سبحان اللہ. نواز شریف صاحب وہ جج کہاں ہیں جنہوں نے پاکستان کے مقبول ترین قائد اعظم کے بعد پولیٹیکل لیڈر کو عدالتی طور پہ قتل کیا تھا؟ وہ جج کہاں ہیں؟
ذوالفقار علی بھٹو کے قاتل تو آپ کے موجد ہیں، آپ کے محسن ہیں، انہوں نے آپ کو ایجاد کیا ہے حضور، سچلین مافیا، وہ جان سے گزر گیا، اسی لیے وہ زندہ ہے۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ وہ چھچلین میں کیڑا چھچلین مافیا بھائی، کو پھانسی دے دی کسی نے، عمر قید دے دی، جو کیسز تھے ریورس وغیرہ ہو گئے، ساری کہانی ختم ہو گئی۔ تو وہ جج کہاں ہے؟ میں پوچھتا ہوں وہ جج کہاں ہے؟ اور وہ جج کہاں ہے جنہیں خریدنے کے لیے ایک جج بریف کیس میں پیسے لے کے گیا تھا؟ اور وہ جج کہاں ہوتے ہیں جو سپریم کورٹ پہ حملے کے بعد، چھوڑیں یار، وہ جسٹس قیوم کہاں گیا؟ جج جس کی گفتگو ریکارڈ پہ ہے، پوری دنیا سن چکی ہے۔ اس لیے جانے دیں یار، آپ خاموش رہیں۔ آپ جتنا بولیں گے اتنا ہی اپنی بیٹی کے لیے پرابلمز کریٹ کریں گے۔ اس کو آف دا ریکارڈ اپنے طور پہ جو آپ گائیڈ کر سکتے ہو، جو بھی کر سکتے ہو، آپ تو ایک خاص طرح کے معاملات میں گائیڈ کر سکتے ہو، وہ اس کے لیے خطرناک ہوگا، لیکن وہ باپ بیٹی کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، آپ جو گائیڈ مت بات کریں۔ مریم کا پینڈا آپ مشکل مت کریں۔ میں جانتا ہوں میں غلط بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ باپ ہیں اور باپ سے بڑھ کے بیٹی کے لیے کوئی نہیں ہوتا، لیکن پتہ ہی نہیں۔ میں اب اپنے بچوں کو میتھمیٹکس سکھانا شروع کرتا ہوں تو اٹس ناٹ آن، مجھے بچنا چاہیے، چونکہ میں میتھمیٹکس میں تو ہر دفعہ جب بھی کبھی اسکول میں پاس ہوا تو میں حیران ہی رہ گیا کہ یار پتہ نہیں کون اندھا تھا جس نے مجھے پاس کر دیا۔ اس زمانے میں پاس مارکس ہوتے تھے 33%، تو میرے کوئی 40 کے لگ بھگ ہوتے تھے۔ پتہ نہیں، میری چونکہ ہینڈ رائٹنگ بہت خوبصورت ہے، اس لیے اس طرح کی باتیں مت کریں، ہمیں چھچلین مت کا ختم کریں۔ آپ سارا کچھ تو ریورس ہو چکا ہے، موج کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ بڑی سخت لڑائی، کون سی سخت لڑائی؟ آپ کی بھینٹ چڑھ گئے سعد رفیق جیسے اور رانا ثناء اللہ جیسے لوگ جن کی واقعی جڑیں ہیں، تو اس لیے چھوڑیں۔